اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہودی اور غیر مسلم سائنسدان لاشوں پر کون کون سے خفیہ تجربات کرتے ہیں اور ان تجربات کی مدد سے آخر صہیونی طاقتیں کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یقیناً یہ تمام سوالات آپ کے لیے حیرانی کا باعث ہوں گے، لیکن آج ہم اسی سچائی پر تفصیلی بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ غیر مسلم سائنسدان مرتے ہوئے انسان کے ساتھ کیسے کیسے خوفناک تجربات کرتے ہیں۔ تاہم موضوع کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ صرف پچھلے 3 سالوں میں ہمارے ساتھ 22 لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں، اور اگر آپ بھی حیرت انگیز اور دلچسپ موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے، کیونکہ ایسی حیرت انگیز ویڈیوز آپ کو صرف اور صرف ہمارے اس چینل اردو کور پر دیکھنے کو ہی مل سکتی ہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے بڑوں سے یہ جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں مر کر بھی چین نہیں آتا۔ یہ سن کر انسان حیران تو ہوتا ہے، مگر آج کی ماڈرن سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل ایک تازہ سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد بھی انسانی لاشوں میں حرکت ہوتی رہتی ہے، جسے واضح طور پر محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کا موقف ہے کہ لاشوں کے متعلق اس انکشاف کے بعد ایک جانب تو جرائم کی تفتیش میں مدد ملے گی، تو دوسری جانب خود لاشوں کے انحطاط اور ان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی معلومات مل سکے گی۔ یہ بات بھی آپ کے ہوش اڑا سکتی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک متنازع لاشوں کا فارم بنایا گیا ہے، جہاں لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی لاش عطیہ دینے کے لیے وصیت کرتے ہیں، جو یہاں ایک مختلف ماحول میں رکھ دی جاتی ہیں، اور سائنسدان باریکی سے ان لاشوں کے گلنے سڑنے کا عمل دیکھتے ہیں، جس کی مدد سے مہمیں حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس فارم کا پورا نام آسٹریلین فیسلٹی فار ٹیفومونک ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے، جسے آفٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم سول سوسائٹی اور کئی دیگر سائنسدانوں نے اس طریقے پر تنقید کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر لگے کیمرے ہر 30 منٹ بعد لاش کی تصویر لیتے رہتے ہیں، جو ایک ڈیٹا بیس میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس دوران 17 ماہ تک ایک لاش کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ بعد از موت بھی انسانی لاش میں واضح حرکت ہوتی رہتی ہے۔ سینٹرل کوئنز لینڈ یونیورسٹی کے سائنسدان ایلیسن ولسن کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زیر تحقیق لاش کے بازوؤں میں حرکت ہوتی رہتی ہے۔ جو بازو جسم کے اطراف میں ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کھل کر جسم کے اطراف پھیل جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مرنے کے چند روز بعد بھی پوسٹ مارٹم میں لاش کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، کیونکہ لاش انحطاط یعنی ڈی کمپوزیشن کے ابتدائی درجے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک لاش کے مکمل طور پر گلنے اور ختم ہونے کی پوری فلم دیکھ کر وہ مزید حیران ہو چکی ہیں۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ جسم کے خشک ہونے سے بھی لاش میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن یہ حرکات ہماری توقع سے بڑھ کر ہیں۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ اس تحقیق سے حادثے یا جرم کے مقام اور لاشوں کی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سائنسدانوں نے کیمرے سے طویل دورانیوں کو سکیڑنے والی ویڈیو یعنی ٹائم لیپس بنا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ بعض لاشیں اپنا مقام بدل لیتی ہیں۔ اس عمل سے پرانی لاشوں کے جائے وقوع اور دیگر بہت سے پہلوؤں کے بارے میں انتہائی درست معلومات مل سکتی ہیں۔ ان ویڈیوز کی بنیاد پر ماہرین ایک ماڈل بھی بنا رہے ہیں کہ آخر کس طرح کوئی لاش حرکت کرتی ہے، اور اس کے مطابق مزید پیش گوئی بھی کی جا سکے گی۔ ناظرین گرامی، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ انسان کی روح سے متعلق جو باتیں اب تک دین میں آ چکی ہیں یا اسلام واضح کر چکا ہے، یا یوں کہیے کہ مختلف طرح سے علماء کی رائے سے ہمیں جو باتیں معلوم ہو چکی ہیں، کوئی مسلمان ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ موت کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، اس پر کیا بیتتی ہے، مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، اس معاملے کو بھی قطعی طور پر پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ موت کے بعد کیا انسان کی روح کسی حیوان میں چلی جاتی ہے یا پھر عالم برزخ میں جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت اور کہاں منتقل ہوتا ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح کا کسی دوسرے انسان یا حیوان میں منتقل ہونا راسخ العقیدہ افراد کا اعتقاد ہے اور اسلام کے مطابق باطل اور مردود ہے۔ روح دنیا میں بدن سے جدا ہونے کے بعد عالم برزخ میں ایک مثالی بدن میں منتقل ہوتی ہے
اور قیامت تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ عالم برزخ، جسے بعض اوقات عالم قبر اور عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ اس قسم کے عالم کا موجود ہونا قرآن مجید کی آیات اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ موت کے بعد انسان کا انجام ان مسائل میں سے ہے جنہوں نے ہمیشہ انسان کے ذہن کو منتشر کیے رکھا، اور وہ اس سوال کا اطمینان بخش اور استدلالی جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ موت اور روح کے بارے میں منتقل ہونے کے بارے میں مختلف نظریات اور تفسیروں کا مطالعہ کرنے کے دوران ہم ایک ایسے نظریے سے دوچار ہوتے ہیں جو تناسخ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نظریے کے مطابق روح بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے انسان یا حیوان وغیرہ میں منتقل ہوتی۔ یہ عقیدہ قدیم زمانے سے دنیا کے بعض علاقوں میں راج تھا۔ ہندوستان اور یونان کے بعض فلسفی اس کی تائید کرتے تھے کہ انسان کی روح پہلے بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے ایسے بدن میں منتقل ہوتی ہے جو اس انسان کے مزاج اور فطرت کے متناسب ہو۔ پیارے ساتھیوں، دنیا بھر میں اس عقیدے کی طرفدار پائے جاتے ہیں، اور عالم اسلام میں بھی بعض فلاسفر، متکلم اور فرقے ایک دوسری صورت میں اس عقیدے کے پیروکار بنے ہیں۔ عالم عرب کے کچھ محدود علاقوں میں، خاص کر موجودہ شام اور لبنان میں، دروزیوں یعنی اسماعیلیوں سے منسوب شدہ ایک فرقے کو تناسخ کا معتقد جانا جاتا ہے۔ پوری تاریخ میں غالب فرقوں کی ایک مشترک خصوصیت تناسخ رہی ہے۔ ان انتہا پسند گروہوں کے قائدین نے تناسخ کے عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو امام، پیغمبر اور حتیٰ کہ خدا کے عنوان سے متعارف کیا۔ اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ عالم برزخ کیا ہے؟ برزخ دو چیزوں، مادہ اور روح کے درمیان حائل فاصلہ اور واسطہ ہے۔ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ اس قسم کے عالم کے وجود کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور روایات دلیل پیش کرتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات میں مرنے کے بعد برزخی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ بظاہر اس آیت سے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ جن آیات سے اس قسم کے عالم کا صراحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے وہ شہیدوں سے متعلق ہیں، جن میں آیا ہے، اور خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ برزخ صرف عالی مقام مومنین جیسے شہیدوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ فرعون اور اس کے ساتھیوں جیسے کفار کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ فرعون اور اس کے ساتھی ہر صبح و شام آگ میں قرار پاتے ہیں، اور قیامت برپا ہونے پر انہیں حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔